الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. يقول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. سورۃ الزخرف کی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہا ہے کہ دنیا میں جو لوگوں کے درمیان فرق ہے، تفاوت ہے، کوئی شخص مالدار ہے، کوئی شخص کم پیسے والا ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، تو یہ جو تفاوت ہے، یہ جو درجات الگ الگ ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے قریش کے اعتراض کا تذکرہ کیا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، یعنی کفار قریش یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ہماری بستی کے یہ جو دو بستی ہیں ان کے کسی آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی مکہ کے جو آدمی یا طائف کے جو آدمی ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی ان کے سرداروں پر کیوں نازل نہیں ہوا. انہوں نے اعتراض کیا، ایسا کہا انہوں نے. تو اللہ رب العالمین نے کہا: اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ یعنی نبوت کو، رسالت کو وہ تقسیم کرنے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم دنیاوی زندگی میں جو اس کے جو نعمتیں ہیں، جو دنیاوی زندگی ہے، ہم تقسیم کرنے والے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی دنیاوی زندگی کا جو سامان ہے ہم تقسیم کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تقسیم جو ہے ہماری جانب سے ہے. دنیاوی زندگی میں جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، اس کی تقسیم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَرَفَعْنَا بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کو بعض کا اوپر کر دیا درجات کے اعتبار سے، یعنی کچھ ایک دوسرے پر کیا ہے، فوقیت رکھتے ہیں، تاکہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر مسخر کر سکیں. سب سے پہلی چیز تو دنیاوی زندگی کے جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. یعنی اگر کوئی بڑا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. اس میں ہم کو حسد کرنے کی، اعتراض کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے. حاتم الاسم کہتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت پر غور کیا، یعنی اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا، میں نے جب اس پر غور کیا، اس کو پڑھا، تو اس کے بعد میں نے یہ جان لیا کہ جب یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے تو حسد کرنے کی ضرورت کیا ہے. آج لوگ حسد کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر، کوئی مالدار ہے، کوئی رتبے والا ہے، کوئی پیسے والا ہے، کس کے پاس بینک بیلنس ہے، کس کے جاہ ہے، مرتبہ ہے، لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، اس سے ایک قسم کی نفرت سی کرنے لگتے ہیں. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حسد کا علاج ہے. ہم اگر یہ سوچیں کہ یہ تقسیم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین نے کیا، تو ہم حسد کرنا چھوڑ دیں گے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. اور یہ ایسا اللہ رب العالمین کیوں کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے پر فوقیت کیوں دیتا ہے؟ تاکہ دنیاوی جو کاروبار ہے یہ چلتا رہے، ہر کوئی برابر ہو جائے، ہر کوئی پیسے والا ہو جائے، ہر کوئی رتبے میں برابر ہو جائے، تو ایک دوسرے کے کام کون آئے گا؟ کوئی کام آئے گا ایک دوسرے کے؟ نہیں آئے گا. اسی لیے دنیا کی زندگی کے جو کاروبار ہیں، صنعتیں ہیں، حرفت ہے، پیشے ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر سب برابر ہو جائیں تو کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا. دنیاوی زندگی کا کاروبار ایسے نہیں چلے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے دوستی کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی دوست کیسے ہونے چاہیے. دوست اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یعنی کہ اس دن جو جگری دوست ہوں گے قیامت کے دن، وہ کیا ہو جائیں گے؟ بعض کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے. یعنی آج جو اس دنیا میں دوست ہیں کفر کی بنا پر، فسق کی بنا پر، یعنی جو کافر اور فاسقوں کی جو دوستی ہے ایک دم گاڑھی
قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں دشمن ہو جائیں گے؟ ایک دوسرے کو الزام لگائیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں نے کفر کیا، تمہاری وجہ سے میں نے فسق کیا، تو وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، ایک دوسرے کو پر الزام لگا کر دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن الا المتقین، جو متقیوں کی دوستی ہوگی، مؤمنین کی دوستی ہوگی، یہ ایسا نہیں کریں گے۔ متقی کی دوستی یہاں بھی اچھی ہوگی اور وہاں بھی وہ ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت، ان کی دوستی، ان کا ملنا یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے، تو وہاں یہ دوستیاں کام آئیں گی۔ لیکن جن کی دوستیاں کفر اور فسق کی بنا پر ہے، وہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں کہتا ہے لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، تم پر کوئی غم نہیں ہوگا آج، نہ تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ، جنت میں تم داخل ہو جاؤ نعمتوں کے ساتھ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، وہ جنت ایسی چیز ہوگی کہ ان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، ان کے نوکر، ان کے جو لڑکے ہوں گے، ان کی خدمت کرنے والے وہ چکر لگا رہے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، ہر وہ چیز جو انسان خواہش کرے گا اس کو وہاں پر ملے گی۔ وتلذ الاعین، آنکھیں جس سے لذت حاصل کریں گی وہ ساری چیزیں وہاں پہ ملے گی۔ وانتم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کبھی ہمیں اپنا نفس یہ ہمارے کو ابھارے کہ مت عمل کرو، چھوڑ دو عمل کرنا، عبادت کرنا چھوڑ دو، تو آگے والی آیت پر غور کرنا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ جنت ہم نے اس کا وارث ان لوگوں کو بنایا کس وجہ سے؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو وہ لوگ عمل کرتے تھے، عمل کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین ان کو جنت دے گا۔ کبھی انسان کا نفس، انسان کا ضمیر، انسان کا شیطان اس کو جب یہ ورغلائے کہ عبادت چھوڑ دو، کیا فائدہ عبادت کر کے، عمل مت کرو، صدقہ و خیرات مت کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ مت کرو، نمازیں مت پڑھو، ایسا جب کبھی نفس کہے تو یہ آیت یاد کرنا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ وہ جنت جب ہمیں ملے گی تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ہمارے عمل کی بنا پر، ہمارے رات جاگنے کی بنا پر، ہمارے صدقہ و خیرات کی بنا پر، ہمارے استغفار کی بنا پر، ہمارے عمل صالح کی بنا پر جب جنت ملے گی تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ لہذا عمل مت چھوڑو، عمل کرتے رہو، اعملوا، عمل کرتے رہو، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر چیز جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے۔ جنت ہمارے لیے آسان ہو گئی، شرط یہ ہے کہ عمل کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اس عمل کو شرف قبولیت بخشے۔ تو جب بھی انسان کا نفس اس کو ورغلائے، بہکائے، تو یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے انسان سب سے زیادہ جو گھبراتا ہے، کس سے گھبراتا ہے؟ موت سے گھبراتا ہے۔ کوئی تمنا نہیں کرتا موت کی کہ موت آ جائے، لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ یہاں پر دنیا میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا تھا وہاں پر اسی چیز کی وہ تمنا کرے گا۔ جو کافر ہوگا، جو جہنمی ہوں گے، وہ اس کی تمنا کریں گے، کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ اے وہ لوگ پکاریں گے، چلائیں گے، چیخیں گے یا مالک، اے جہنم کے داروغہ، لیقضی علینا ربک، کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ ہی کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ تو کہے گا قال انکم ماکثون، وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یعنی وہاں موت کی تمنا کرے گا انسان، موت نہیں آئے گی۔ قال انکم ماکثون، کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ یہ کفار کا، جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہوں، ایسے اعمال سے دور رہیں جو ہمیں جہنم کی جانب لے جانے والے ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ الدخان کی ابتدا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ یہ قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ رات جو ہم گزار رہے ہیں یہ لیلۃ القدر یعنی آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اسی مبارک راتوں میں اللہ رب العالمین اس قرآن کو نازل کیا۔ یہ برکت والی رات ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے برکت مانگنا چاہیے اس رات کے اندر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم چیز کا فیصلہ اس کے اندر ہونے والا ہے۔ ہمیں کتنی روزی ملنا ہے، ہماری کتنی زندگی ہونا ہے، ہمارے
فیصلے سارے کے سارے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ اس رات میں مانگ لیجئے اللہ رب العالمین سے جو مانگنا ہو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیجئے، اللہ رب العالمین کی مغفرت مانگ لیجئے، اللہ رب العالمین سے برکتیں مانگ لیجئے، اپنے جو بھی امور ہیں، جو بھی معاملات ہمارے بگڑے ہوئے مانگ لیجئے اللہ رب العالمین سے، عبادت کر لیجئے۔ لیلۃ مبارکہ ہے، قدر والی رات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اس کی بہت کی زیادہ عظمت ہے، اہمیت ہے، اس کے اندر اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تن پڑ جاتی ہے۔ قدر کی رات ہے۔ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن یہ آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر دھوئیں کا ہو جائے گا، یعنی یہ پورا دھواں دھواں ہو جائے گا۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ان پر قحط سالی آئی کفار مکہ پر، یعنی ایسی قحط سالی آئی، ایسا عذاب آیا ان پر کہ جب وہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے نگاہ تو ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری مراد اس سے یہ ہو سکتی ہے کہ اس دن قیامت کے دن کے قریب جب قیامت کے دن آئے گا اتنی ہولناکی ہوگی تو یہ آسمان ہم دیکھ رہے ہیں یہ دھواں دھواں ہو جائے گا، یعنی یہ قیامت کے قریب کی یہ نشانیاں ہیں۔ یعنی قیامت کے قریب بہت ساری نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی، جیسے یہ کہ دجال کا نکلنا، اس جانور کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، اور آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ جب قیامت قریب آئے گی تو یہ آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لینا چاہیے، جو بھی انسان کے طاقت میں ہو، اختیار میں ہو، جتنے بھی نیک اعمال ہے کر لینا چاہیے۔ کب قیامت آ جائے، کب قیامت کی نشانیاں ظہور پذیر ہو جائیں، انسان کو توبہ کا موقع نہ ملے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا موقع نہ ملے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرعون کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ۔ اس کے پہلے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو ہم نے فرعون کی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ ان کی ہلاکت پر، ان کی بربادی پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، یعنی یہ ایسے لوگ تھے، ایسے نافرمان تھے کہ ان کی موت پر آسمان بھی نہیں رویا اور زمین بھی نہیں روئی۔ یعنی یہ اعمال صالحہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے اعمال صالحہ آسمان پر چڑھیں تو آسمان والوں کو پتہ چلے کہ یہ نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، یا ایسے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ زمین والوں کو بھی نہیں پتہ کہ زمین والے بھی اس کے اوپر افسوس کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ انسان کو عبادت زمین پر کرنا چاہیے، یعنی مختلف جگہوں پر عبادت کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، یعنی گھر میں نماز پڑھے، مسجدوں میں نماز پڑھے، مسجد میں الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھے، اس لیے کہ جب وہ اس کا انتقال ہوگا، جب وہ جائے گا اللہ رب العالمین کے پاس تو یہ جو زمینیں ہوں گی یہ گواہی دیں گی، اور یہ زمین اس کے فراق میں یعنی کہ اس کو نہ پا کر وہ افسوس کریں گی، اور اللہ رب العالمین ہم نے گواہی دیں گے کہ یہ بندہ یہاں نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان کو مہلت بھی نہیں ملی، ان کو تباہ و برباد کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقیوں کا تذکرہ کیا، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین، کہ متقی جو لوگ تقوی اختیار کیے، روزہ رکھے، صیام رکھے، قیام اللیل کیے، اللہ رب العالمین کے اس مہینے کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنے اندر تقوی جنہوں نے اختیار کر لیا، ان کے لیے کیا ہے؟ فی مقام امین، بہت بلند مقام ہوگا، اچھا مقام ہوگا۔ فی جنات وعیون، ایسی جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس، کیسے کپڑے پہنیں گے؟ ریشم کے کپڑے، موٹے کپڑے، باریک کپڑے پہنیں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، حور عین سے اللہ رب العالمین وہ اللہ رب العالمین انہیں حور عین سے نوازے گا، وہاں کی جنتی عورتیں اللہ رب العالمین ان کو نوازے گا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی۔ دنیا میں انسان نعمتیں پاتا ہے، بہت کچھ اللہ رب العالمین اس کو دے دے نعمتیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کے چھن جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر نعمتیں نہ بھی چھنے تو اس کو کیا آ جاتی ہے؟ موت آ جاتی ہے، اس کی نعمت اور اس کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ ساری نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھائے گا، اس میں موت نہیں آئے گی۔ جو موت آ گئی دنیاوی زندگی میں، بس
اس کے بعد ساری نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھایا جائے گا۔ ہم ایسی نعمتوں کے اور ایسی جنت کے متلاشی کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نیک اعمال کیوں نہیں کرتے کہ ایسی جنتیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، ہم کیوں اس کے لیے پیچھے ہیں؟ ہم کیوں طاق راتوں میں اللہ رب العالمین کے اس عظیم نعمت کو، اس عظیم ماہ مبارک کی طاق راتوں میں تلاش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال نہیں کرتے؟ ایسی جنت کہ انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورت کا اختتام فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ کا مرکزی موضوع اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ بیان کرنا چاہا کہ زمین کے اندر کبر و غرور سے بچنا چاہیے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، یعنی انسان کا دل جو کہے وہی کرے، ایسا نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سب سے پہلے اپنی آیتوں کا تذکرہ کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کی پیدائش، رات کا آنا، دن کا آنا، یہ دن کا الٹ پھیر، یہ سب کیا ہے؟ لآیات، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ جو ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو کاریگری ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اللہ رب العالمین ایک دم پابندی کے ساتھ دن کو لاتا ہے، رات کو لاتا ہے، انسان دن میں کام کرتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین اس کے اندر آرام دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ ایمان لانے کے لیے ہیں، نیک اعمال کرنے کے لیے، کہ انسان غور و فکر کرے کہ کس لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، کس لیے ہمارا وجود ہے، اللہ رب العالمین کی اس خلقت پر غور کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ جو دل نے کہا وہی کیا، جو دل نے کہا نہیں اس نے نہیں کیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی۔ جو بھی انسان اپنے دل کی، اپنے خواہش نفس کی پیروی کرے گا، کتاب و سنت کو چھوڑ دے گا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، اللہ رب العالمین اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ یہ بہت بڑی خطرناکی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ الاحقاف کی ابتدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف میں اس کے مرکزی موضوع کو اللہ رب العالمین نے یوں واضح کیا کہ یہ ہدایت جو ہے نا اور اعمال کے قبول ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے استقامت کا تذکرہ کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ ایمان لانے کے بعد جمے رہے ان کے لیے جنت ہے، اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے وصیت کیا، انسان کو ہم نے وصیت کیا اپنے والدین کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حملتہ امہ، خاص کر والدہ کا تذکرہ کیا، ماں کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا کرہن، مشقت کے ساتھ۔ ایام حمل میں دیکھیے عورت کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، حملتہ امہ کرہا، کیسے کیسے اس کے چینجز ہوتے رہتے ہیں، اس کے جسم میں، اس کے مزاج میں، اس کے ہارمون میں کیسے کیسے چینجز ہوتے رہتے ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں اٹھا کر وہ حمل میں 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، پھر اس کے بعد پیدائش، بچہ جننے کی جو تکلیف ہے، وضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ، پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینہ ہے۔ 30 مہینہ تک یہ پریشانی میں رہتی ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اس کے بعد اس آیت سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اگر کسی کی شادی ہو اور 6 مہینے کے بعد اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟ ان لوگوں کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ کیوں؟ اگر کسی کی شادی ہوئی اور 6 مہینے کے اندر اس کے یہاں ولادت ہو گئی تو بچہ اسی کا مانا جائے گا، ایسا نہیں کہ کہیں اس نے کچھ غلط کیا ہے، نہیں۔ کس لیے؟ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ نے کیا کہا کہ اس کے حمل کی مدت اور اس کے دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے، اور دودھ عورت زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 2 سال پلاتی ہے، 2 سال یعنی کتنا ہوا؟ 24 مہینہ ہوا۔ 30 میں سے 24 اگر ہم نکال دیں تو کتنا بچتا ہے؟ 6 مہینہ۔ تو اگر 6 مہینے کے اندر کسی کی طرف ولادت ہو جائے گی تو حمل اسی کا ہی مانا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اشدہ یعنی کہ نوجوانی کو پہنچ گیا، وہ بلغ 40 سنہ، اور 40 سال کو پہنچ گیا،
قال تو اس نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں، ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی اور میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی، وان اعمل صالحا ترضاہ اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کر سکوں، واصلح لی فی ذریتی اور تو میری بھی اصلاح کر دے اور میری ذریت کی، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس سے مفسرین نے ایک استدلال کیا کہ جب آدمی کی عمر 40 سال ہو جائے نا، 40 سال کا جب ہو جائے نا تو یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اے اللہ تو مجھے اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس کے بعد جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی اور جو تو نے میرے والدین پر، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے رب، اس لیے کہ اب 40 ہو گئی، اب 40 کے بعد اب اس کا کیا ہے، اس کے موت کے دن کیا ہو جائیں گے، قریب آئیں گے، لہذا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا، عبادت میں اللہ رب العالمین کی نیکیوں میں اور زیادہ لگ جانا چاہیے۔ اب ختم ہونے والی ہے زندگی، اب موت کے قریب جاتی ہے 40 کے بعد، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ اس کے بعد اس آیت سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے، اگر اولاد کے لیے دعا کریں گے تو اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، اس کا فائدہ انسان کو بڑھاپے ملے گا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ اے اللہ تو میری بھی اصلاح کر دے، میری ذریت کی، میری اولاد کی۔ لہذا والدین کو چاہیے، ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، مایوس نہ ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ اگر نیک رہے، صالح رہے تو بڑھاپے میں یا بعد کی عمر میں یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ محمد کی ابتدا فرمائی۔ سورۃ محمد یہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس سے جو اعراض کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا۔ اور اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آیا ہے، یعنی پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام صرف 4 جگہ ذکر کیا ہے، یعنی محمد یہ صرف 4 جگہ آیا ہے، اس میں ایک سورت محمد بھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں، انسان عمل کرے لیکن اس کا عمل کوئی فائدے کا نہ ہو، اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ باطل کی اتباع کرنا، اللہ رب العالمین ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، جو بھی باطل کی اتباع کرے گا اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کرنا، یہ بھی انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ ذالک بأنکم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو ناپسند کیا تو ہم نے کیا کیا، ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے ریا، دکھاوا، نمود، شہرت، آدمی نیکی کر رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو یہ اعمال کے برباد ہو سکتے ہیں، اس سے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ارتداد، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا، یہ بھی عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ آدمی کتنا بھی عمل کرے لیکن اگر اسلام سے پھر گیا تو اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے کفر پر موت آ جانا، انسان کی موت آئے حالت کفر میں تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا تذکرہ کیا کہ صلہ رحمی، یہ جو رشتہ داریاں ہیں اس کو کاٹو مت کاٹو، اس کو جوڑو۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کہ جو ایسا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ان پر کیا ہو، لعنت ہو۔ فَأَصَمَّكُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن میں غور و فکر کا تذکرہ کیا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، ان کا دل بند ہو گیا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ تدبر جو ہوتا ہے دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا۔ یعنی کہ انسان جو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے قرآن میں، یہ دل سے اس کا تعلق ہے، دماغ سے نہیں ہے۔ جو انسان کے سر میں جو دماغ ہے اس سے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا، ام علی قلوب اقفالها، یعنی کیا ان کے دل، ان پر مہر لگ گئی ہے، تالے لگ گئے ہیں، یعنی کہ تدبر کا معاملہ سارا کا سارا دل سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ کیا، توحید کی اہمیت کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ میں توحید کی دعوت دی، بس صرف توحید۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن میں ہجرت کے بعد یہ آیت کا نزول کر رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
یعنی کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ یعنی ہجرت کے بعد بھی اللہ رب العالمین توحید کی دعوت دینے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت میں سب سے پہلے توحید ہوگی، توحید سے مقدم کوئی چیز نہیں ہے۔ توحید یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت سب سے پہلے دی جائے گی۔ آج جو بھی دعویٰ کرے کہ نماز کے لیے بلا رہا ہے اور اس کے بعد کسی اور چیز کے لیے بلا رہا ہے، اتحاد کے لیے بلا رہا ہے، اتفاق کے لیے بلا رہا ہے، کتنی بھی جماعتیں ہیں، احزاب ہیں جتنے بھی، اگر وہ توحید کی دعوت کو اپنی اولیت نہیں دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کی دعوت منہج انبیاء سے ہٹ کے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 13 سال تک دعوت توحید دینے کے بعد بھی ہجرت کے بعد ان کو دعوت توحید دینے کا حکم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت توحید سب سے اہم ہے، اس کے بعد ساری دعوتیں دی جائیں گی۔ آج بہت سارے بھولے بھالے مسلمانوں کو لوگ آئیے نماز کے لیے، اکرام مسلم کے لیے، آئیے اس کے لیے، یہ سب، اور توحید کا تذکرہ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ شرک کی طرف رد کرنے کا کبھی آپ ان کی گفتگو میں نہیں پائیں گے، انکار منکر کبھی نہیں پائیں گے، خالی یہ کہ اعمال صالحہ کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، آئیے، یہ توحید کہاں گئی؟ توحید سب سے پہلے ہوگی، اس کے بعد ساری چیزوں کا نمبر آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی ابتدا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہت ساری، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو نعمتیں دیں، ان کی امت کو جو نعمتیں دیں، اس کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے اندر سب سے اہم چیز اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کے وقت جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ رب العالمین سب کو بخش دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، کفاروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، مومنین کے لیے آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کی نشانیاں کیا ہیں کہ وہ ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، یعنی ان کو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل کو، اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کے تم جان لو گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ان کی مثالیں تورات میں بھی انجیل میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بخش دیا، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اس سے اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ رب العالمین محبوب بنتے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اب یہ کچھ بھی کریں، کچھ بھی عمل نہ کریں، کچھ بھی کریں، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام جن کی قربانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، سیرتیں بھری پڑی ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنے جان کی قربانی دی، صحابہ نے، صحابیات نے کیسی کیسی قربانیاں دی اس دین کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی اس قربانیوں کو، ان کے اس جذبے کو، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ان کو ان کے بارے میں طعن کرنا، تشنیع کرنا، اشارتاً، کنایتاً، کھلے لفظوں میں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جو بھی جماعتیں، جو بھی لوگ کھلے لفظوں میں یا اشارتاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبوب صحابہ پر طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، چاہے ایک بھی صحابی کے بارے میں کیوں نہ ہو، سمجھ لیجئے کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ بہت سارے اپنے مسلمان، بھولے والے مسلمان، دوسرے کے پروپیگنڈوں میں آ کر بہت سارے ایسے افکار سے متاثر ہو کر فلاں صحابی کے بارے میں انہوں نے ایسا کیوں کیا، وہ جنگ کیوں لڑے، وہ جنگ کے لیے کیوں گئے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ فتنے ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمت، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ہم ان کے بارے میں کلام کریں، طعن و تشنیع کریں، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم ان سب چیزوں کے بارے میں، ان کے بارے میں لب کشائی کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔